بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ ماہ مبارک رمضان آپ سب کو مبارک ہو۔ آج کی گفتگو افطار کے طور و طریقے کے سلسلے سے ہے، چونکہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں جو ہم روزہ رکھتے ہیں، اس روزے کی وجہ سے جو سال میں ہم نے اپنے بدن کو کھانے پینے کے غلط طریقے سے نقصانات پہنچائے ہیں، اس مہینے سے ان نقصانات کو ہم جبران کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا مطلب؟ آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ خود بھوک دوا نہیں ہے بلکہ علاج ہے، یعنی روزہ رکھنا جو بھوک کے صورت میں ہمارے سامنے ہے، جو ہم بھوک کو برداشت کرتے ہیں، وہ ایک علاج ہے۔ آپ دیکھیے کہ جب کوئی جانور بیمار ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، یعنی وہ اس بھوک کے ذریعے اپنے آپ کا علاج کر رہا ہوتا ہے۔ یا انسان جب بیمار ہوتا ہے، مریض ہوتا ہے، تو سب سے پہلے اس کی جو بھوک کے احساس ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، یعنی بھوک علاج ہے، درمان ہے۔ تو ماہ مبارک رمضان میں بھی پروردگار انسان کا علاج کر رہا ہوتا ہے۔ جو سال بھر اس نے غلط طریقے سے، غلط کھانے پینے طریقے سے اپنے آپ کو جو نقصانات پہنچائے ہوتے ہیں، وہ پروردگار متعال اس مہینے میں ان نقصانات کو دور کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم افطار کے ٹائم اور سحر کے ٹائم میں بھی یہ دیکھیں کہ پروردگار متعال نے کون سا طور و طریقہ ہم کو اپنانے کے لیے دستور دیا ہے، کہ ہم کون سا طور طریقہ اپنائیں۔ اہل بیت نے کون سی تعالیم ہمیں دی ہیں تاکہ ہمارا یہ جو ماہ مبارک رمضان ہے یہ پوری طریقے سے ہمارے لیے مفید ثابت ہو۔ ہمارے درمیان کیا رواج ہے؟ ہمارے درمیان یہ رواج ہے کہ ہم افطار کے ٹائم ٹھنڈا پانی پیتے ہیں، جو روایتوں میں سخت منادی ہے۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ اگر ٹھنڈا پانی نہار منہ، یعنی نہار منہ سے مراد یعنی انسان کے پیٹ میں کچھ نہ ہو، اگر ٹھنڈا پانی پیے گا، اگر اس کی ٹھنڈا پن معدے تک پہنچے گا تو معدہ کمزور ہوگا، اگر دل تک اس کا ٹھنڈا پن پہنچے گا تو دل کمزور ہوگا، اگر رگوں تک پہنچے گا تو رگیں کمزور ہوں گی۔ ٹھنڈا پانی نہار منہ یعنی افطار کے ٹائم بہت نقصان دہ ہے، لیکن ہمارے درمیان رواج ہے، رائج ہے۔ یا ہمارے درمیان افطار کے ٹائم ہم چکنائی سے افطار کر رہے ہوتے ہیں، جو بے حد مضر ہے انسان کے لیے۔ تو یعنی وہ رمضان، وہ روزہ جو ہمارے لیے مفید ثابت ہونا چاہیے، وہ ہمارے لیے مفید ثابت نہیں ہوگا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ رمضان میں افطار کا طور و طریقہ تعلیم اہل بیت کے مطابق کیا ہونا چاہیے ہے۔ 3 چیزیں افطار کے ٹائم ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ ایک خرما، دوسری چیز نمک، تیسری چیز گنگنا پانی۔ گنگنا پانی۔ اگر انسان ان 3 چیزوں کو افطار کے ٹائم لے گا اور استفادہ کرے گا تو اس کا فائدہ خود محسوس کرنے لگے گا۔ ہم آپ کو گنگنے پانی کے فوائد بتا رہے ہیں، جو روایتوں میں ذکر ہوا ہے کہ اگر کوئی گنگنا پانی یوز کرے گا تو اس کا معدہ اسٹمک وہ گنگنا پانی دھو دے گا، واش کر دے گا، لیور کو واش کر دے گا، دھو دے گا۔ آپ کو پتا ہے سب سے زیادہ جو بیماریاں انسان کو لگتی ہیں وہ معدے کی کمزوری اور لیور کی کمزوری کی وجہ سے ہے، لیکن اگر گنگنا پانی یوز کرے گا تو اس کا معدہ یعنی اس کا اسٹمک اور لیور یہ دونوں کو واش کر دے گا، دھو دے گا۔ تیسری چیز دہاں کو خوشبو بنائے گا گنگنا پانی، دانتوں کو مضبوط کرے گا، آنکھوں کی روشنائی میں اضافہ ہوگا، معدے کی حرارت اور شدت کو کم کر دے گا، بلغم کو دور کرے گا۔ بلغم ایک ایسی چیز ہے
کہ جس کی وجہ سے بعض بیماریاں انسان کو لگ جاتی ہیں، جیسے انسان کی آنکھ کمزور ہو جاتی ہے. بلغم کی ایک نشانی ہے کہ جو بلغمی مزاج کا ہوتا ہے ان کی آنکھ کمزور ہوتی ہے. تو اگر گنگنا پانی یوز کرے گا تو بلغم انسان سے دور ہو جائے گا. اب آپ بتائیے کہ اگر انسان اس سیرت پر عمل کرے گا تو وہ روزہ اس کے لیے فائدہ مند ہوگا. اگر خرمے سے انسان افطار کرے گا تو روایتوں میں ملتا ہے کہ اگر جس نے خرمے سے افطار کیا تو اس کی نماز میں 400 نمازوں کا ثواب اضافہ ہو جائے گا. یعنی نماز ایک ہے لیکن 400 نمازوں کا ثواب بھی اسے ملے گا. تو انشاءاللہ کہ ہم سب آج کے بعد اپنے افطار کے ٹائم یہ سب باتوں کو بھی دیکھیں اور یہ سب باتوں کو بھی عمل کریں تاکہ وہ روزہ، وہ رمضان ہمارے لیے پوری طریقے سے فائدہ مند ہو. اور نمک، اگر نمک انسان یوز کرے گا تو ہفتہ دو 72 بیماریوں سے دور ہو جائے گا. تو انشاءاللہ ہم سب یہ سب تعالیم کو اپنائیں تاکہ ہمارا رمضان، ہمارا روزہ ہمارے لیے پوری طریقے سے فائدہ مند ہو. والسلام علیکم. اللهم صل على محمد وآل محمد.